محترم دوستو، جنات ہر جگہ ہمارے آس پاس موجود ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور علماء کرام نے اپنے کتب میں، قدیم کتب میں ان کا ذکر، ان کی اقسام کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ سب انسان ایک جیسے ہیں، لیکن جانور اور جنات یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جو ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان کی ہزاروں اقسام، ہزاروں شکلیں۔ انسان سب ایک جیسے، دو آنکھیں، ناک، منہ، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، لیکن جنات کی مختلف اشکال ہیں۔ ہر علاقے، ہر جگہ کے جنات کی الگ الگ اشکال ہیں، الگ الگ خصوصیات ہیں، اور الگ الگ ان کا طریقہ رہن سہن ہے۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں جنات کی قسم کے بارے میں معلومات لے کر آیا ہوں، انہیں کہا جاتا ہے ہٹیلے۔ ہٹیلے جنات وہ ہوتے ہیں جو گندگی کے ڈھیروں میں، پخانوں میں، واش روموں میں رہتے ہیں، اور گندگی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ یہ گندگی کھاتے ہیں، انسانوں کا پخانہ کھاتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں، کچرا کھاتے ہیں، اور ان کی فیوریٹ رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ واش روم ہوتے ہیں، گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، کسائی خانے ہوتے ہیں جہاں پر جانوروں کی آلائش وغیرہ پھینکی جاتی ہے، یا کچرا کنڈیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ جنات جو ہوتے ہیں، جو لوگ ناپاک ہوتے ہیں اکثر ان کو اپنا شکار بناتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دعا پڑے واش روم وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کے پیشاب پخانے کی جگہ کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہو کے انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف دیتے ہیں۔ ان کو مختلف قسم کی جنسی بیماریاں جو ان کے اندر داخل کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر گندگی بھرے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کا شکار جو انسان ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جنسی بے راہ روی بڑھ جاتی ہے، یعنی غلط کاموں کی طرف، شہوت کی طرف اس کو یہ ابھارتے ہیں، اور پھر وہ انسان ان غلط کاموں میں پڑھ کر نفسیاتی مریض ہوتا جاتا ہے، اور اس کو جنسی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آج کل کے دورے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایڈز کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پہ ہمارا سندھ میں لاڑکانہ تو اس وقت پاکستان میں پہلا نمبر ایڈز کے مریضوں میں۔ تو یہ اسی وجہ سے ہی ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ لوگ رات کے ٹائم اکثر نوجوان آپ دیکھیں گے یا دن میں دیکھیں گے، گاؤں دیہات کے لوگ شہر میں آتے ہیں، شہر کے ہی لوگ ہیں، دکاندار ہیں، وہ کہیں بھی پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ، اور اکثر لوگ جو ہے طہارت نہیں کرتے، تو اس میں یہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں کو لگ جاتی ہیں۔ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ ان کا شکار بن جاتے ہیں، اسی وجہ سے کہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور جہاں مرضی آیا بھائی بیٹھ گئے، پیشاب کر لیا، جہاں بچوں کو آیا بھائی، گاؤں کی عورتیں آتی ہیں، بچہ جہاں آیا کہیں بھی پخانا بچے کو آیا، نالی والی پہ بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے یہاں سندھ میں ہوتا ہے، عام سی بات ہے یہاں پہ، وہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی کہیں بیٹھ جاتا ہے تو ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر، اور پھر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، یا ان کو بیماریاں، پیشاب کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بواسیر لگ جاتی ہے، جل کا احتلام وغیرہ جو بھی بیماریاں، جنسی بیماریاں ہیں، ان کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، فحش کے حالات ان کے ذہن کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر اکثر انہی ہٹیلوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے احتیاط یہ کی جائے کہ بھئی آپ کہیں بھی، اگر مثال ہے مجبوری ہے، سفر کے دوران ہے، کہیں آ جا رہے ہیں، تو آپ کو اگر واش روم وغیرہ، پیشاب وغیرہ کی کوئی حاجت ہے تو دعا پڑھیں، ورنہ کم از کم دل میں بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ اپنا جو سطر کھول کے بیٹھیں، اور اٹھتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ وہ ضرور کریں جس کو استنجا کہا جاتا ہے، صفائی کا۔ استنجا کے بعد اٹھتے ہیں، اور دوبارہ جب آپ اپنا سطر ڈھانپ لیتے ہیں تو الحمدللہ دل میں کہہ لیں، کم از کم اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، ورنہ اس کی دعا ہے، واش روم میں جاتے وقت ہمیشہ پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر اس کے اندر بایاں پیر رکھ کر داخل ہوں، جب باہر نکلیں تو دایاں پیر رکھ کر باہر نکل آئیں، باہر نکل کر اور پھر پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عن الاذی وعافانی۔ تو یہ ضرور کریں، یہ دعائیں سیکھیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیاطین سے، ان چیزوں، ان بیماری سے بچنے کے لیے ایسی چیزیں جو ہے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، انہیں سیکھنا ضروری ہے، بچوں کو بھی سکھائیں۔
मदरसों में असातिज़ा कराम हैं, जो मुअल्लिमीन हैं, वो भी बच्चों को ये दुआएं वक्तन फ़वक्तन सिखाते रहा करें, खाने पीने की, वॉशरूम में जाने की, क्योंकि ये सब दुआओं का मकसद ये होता है कि शयातीन हमारे कामों में शामिल मत ना हो, उनको रोका जा सके, ताकि हम एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी और एक साफ सुथरी ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपके साथ ऐसे मसाइल हैं, आप किसी किस्म की जिन्नाती जादुई बीमारी का शिकार हैं, लाइलाज मर्ज का शिकार हैं, आपके घर में असरात हैं, कोई भी ऐसा मसला है, आप मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका खतर का इलाज होगा और हम कुरान पाक से इलाज करेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर व ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।